الرحمن الرحیم باب ما جاء من زار قوما فلا يصلي بهم۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ یہاں یہ مسئلہ بیان کر رہے ہیں کہ حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی کسی کے یہاں مہمان چلا گیا یا کوئی آدمی عالم تھا دوسرے عالم کی مسجد میں ملنے کے لیے چلا گیا، وہاں نماز کا وقت اچانک آ گیا، یا کسی مدرسے میں ملنے کے لیے چلا گیا، وہاں نماز کا وقت آ گیا، تو یہ جو آدمی گیا ہے زارن سے مراد مہمان ہے یعنی مہمان بن کے گیا ہے، تو فرمایا یہ آدمی وہاں پر جا کے امامت نہ کروائے، نماز نہ پڑھائے، یہ وہاں پر نماز نہ پڑھائے۔ ہاں الا یہ کہ وہ لوگ جو ہیں وہ اجازت دے دیں، مثلا اب گھر کی بات ہوئی، قوم کے کسی کے پاس مہمان بن کے چلا گیا ان کے گھر میں، اور مسجد وہاں پر دور تھی، وہ لوگ مسجد میں نہیں جا سکتے تھے، یا وہاں پر کوئی اور ایسا کام تھا وغیرہ ذالک کا کئی کام ہوتے ہیں، یا مثلا ہم نے بتایا تھا آپ کو کہ در مختار میں 21 اعذار لکھیں، یعنی 21 قسم کے عذر ایسے ہیں جن عذروں کی وجہ سے آدمی جماعت کو چھوڑ سکتا ہے، 21 عذر ایسے ہیں بھئی۔ وہاں پر مثلا ہم نے بتایا تھا آپ کو کہ وہ کسی کے عیادت کے لیے چلا گیا، وہ بیمار تھا، اب وہ بیمار جو ہے مسجد قریب بھی ہے لیکن وہ مسجد میں نماز نہیں پڑھ سکتا، ان کے کوئی بیٹے ہیں وہ ان کو نماز پڑھاتے ہیں، اب یہ ان کی عیادت کے لیے گئے، نماز کا وقت آ گیا تو یہ بھی وہاں پر جو عیادت کے لیے گیا، اب وہ کہیں جی آپ آگے ہو جائیں نماز پڑھائیں، تو فرمایا کہ اگر وہ اجازت دے تو مسئلہ اور ہے، پھر پڑھا سکتے۔ اسی طرح ہمارے علماء کا سب سے بڑا اکرام یہی ہوتا ہے کہ ایک عالم اگر دوسرے عالم کی مسجد میں چلا جائے یا استاد اپنے شاگرد کی مسجد میں چلا جائے تو ظاہر بات ہے وہ سب سے بڑی عزت ہمارے یہاں تو یہی ہے کہ اس کو مصلی رسول پہ کھڑا کر لو، یہ مصلی بھی سب سے زیادہ عزت والا، تو اس کو سب سے بڑی عزت یہی ہے کہ ان کو کہتے بھی آپ نماز پڑھائیں۔ تو اگر وہ کہہ رہے آپ پڑھائیں وہ اور مسئلہ ہے، اس میں اجازت ہے، لیکن یہ خود اپنے آپ جو ہے نا آگے نہ ہو جائے، خود اپنے آپ آگے نہ ہو جائے۔ اس میں ہم نے آپ کو شاید یہ مسئلہ بھی بتایا تھا کہ دیکھیں مثلا ایک آدمی ملنے کے لیے چلا گیا، اب یہ جو ملنے کے لیے گیا ہے مولوی صاحب، اس کی اللہ پاک نے اس کو بڑی خوبصورت آواز دی ہے، اور جو پہلے سے امام ہیں ان کی آواز اتنی خوبصورت نہیں ہے، اب جب اس نے نماز پڑھائی تو ہو سکتا ہے اس بیچارے کا بستر گول ہو جائے۔ اور ایسے عمومی طور پہ ہوتا ہے کہ ایک خطیب جمعے کے دن دوسرے کسی کو کہتا ہے یار میرا جمعہ پڑھا دو میرا کام ہے، اب وہ جب وہ جمعہ پڑھانے گیا ہے تو ایسے واقعات ہمارے تک آئے ہیں، جمعہ پڑھانے کے لیے گیا اور لوگوں نے اس کو پسند کیا اور اپنے پرانے امام کو کہہ دیا جی بھائی آپ اپنا بندوبست کر لیں، ہم نے نیا امام رکھ لیا۔ تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بڑی حکمت کی باتیں بتائی ہیں۔ حکمت یہ ہے کہ کیوں نماز نہ پڑھائے، کیا وجہ ہے؟ وجہ صرف یہ ہے کہ اگر یہ نماز پڑھائے گا یا یہ وہاں پر جمعے کے لیے جائے گا تو کیا ہوگا کہ اس کی آواز اچھی، اس کی تقریر اچھی، خوش لحان ہے، تو وہ کیا ہوگا اس بیچارے کا جو ہے نا جہاں لگی ہوئی بیچارے کی روزی ہے وہ ساری کیا ہو جائے گی۔ اور ان دنیا دار لوگوں سے کوئی بعید نہیں ہے، ایسے کئی واقعات ہمارے سامنے آئے، جمعہ پڑھانے مولوی صاحب گئے ہیں، پہلے والے امام صاحب کو فون کر دیا، ان کی چھٹی کروا دی۔ تو اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو لوگ کسی کے گھر میں جائے، کسی کی مسجد میں جائے، نماز کا وقت آ جائے تو فرمایا کہ یہ من زار قوما فلا يصلي بهم، یہ گیا ہے وہاں پر مہمان بن کے، ان کو نماز نہ پڑھے۔ تو یہاں پر ابو عطیہ عقیلی رحمہم اللہ تبارک و تعالی جو بڑے تابعی ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہماری مسجد میں حضرت مالک بن حویرث رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لایا کرتے تھے، ہمیں احادیث پڑھاتے تھے۔ تو ایک دن اچانک یعنی حدیث پڑھاتے پڑھاتے بات لمبی ہو گئی، نماز کا وقت آ گیا، تو ہم نے ان سے کہا کہ حضرت آپ صحابی رسول ہیں تو آپ نماز پڑھائیں۔ تو انہوں نے فرمایا کہ بھئی تم میں سے کوئی ایک آدمی آگے ہو جائے، نماز پڑھا لے اور میں نماز کے بعد آپ کو حدیث بتاؤں گا۔ تو جیسے ہم نے پیچھے آپ کو حدیث میں آپ نے پڑھا کہ صحابہ کسی بات کی اہمیت پیدا کرنے کے لیے وہ کیا کہتے، اب ایک صحابی کہتا ہے بھی دوسرے صحابی وہو غیر کذوب، وہ جھوٹے نہیں تھے، اس کا الصحابۃ کلھم عدول، صحابہ سارے کے سارے عادل ہیں، حافظ ہیں، بخشے بخشائے ہیں، جنت کی ٹکٹی اللہ پاک نے ان کو دی ہیں۔
لیکن اب اس بات، اس حدیث کی عظمت اس کے دل میں ڈالنے کے لیے وہ یہ جملہ کہتے تھے. یا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کہتے تھے کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی حضور نے فرمایا، ساتھ کہتے وَهُوَ صادق المصدوق، حضور تو صادق المصدوق، سب کے سردار، جتنے دنیا میں صادق آئے ہیں ان سب صادقوں کے سردار ہمارے آقا. لیکن اس بات کی، یعنی اس حدیث کی طرف لوگوں کی توجہ کو مرکوز کرنا یہ مطلوب ہوتا تھا. اسی طرح یہاں پر بھی مالک بن حویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ اگر میں ان کو ابھی حدیث بتا دوں تو کچھ یاد رکھ لیں گے، کچھ نہیں رکھیں گے، لیکن میں نے ان کو کیا کہا، بھائی تم میں سے کوئی نماز پڑھائے اور میں نماز کیوں نہیں پڑھا رہا، اس کی میں آپ کو حدیث بتاؤں گا. تو ساری لوگوں نے اس نماز کے اندر اسی بات کی طرف توجہ تھی کہ کون سی بات ہمیں بتائیں گے، کون سی حدیث ہمیں سنائیں گے. تو جیسے سلام پھرا، پھر انہوں نے یہ حدیث سنائی کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی یقول من زار قوما، کہ جو آدمی کسی قوم کے اندر مہمان بن کے چلا گیا تو کیا کرے، فلا یؤمہم، یہ ان کو امامت نہ کروائے، لیؤمہم رجل منہم، بلکہ انہی میں سے جو ان کا سابقہ امام ہے وہ نماز پڑھائے. اب یہاں سوال یہ ہوتا ہے کہ جب مالک بن حویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان لوگوں نے درخواست کی کہ آپ نماز پڑھائیں، تو پھر انہوں نے کیوں نہیں پڑھائی، جبکہ علماء نے اجازت دی ہے کہ اگر وہ مسجد کا امام یا وہ گھر والے ان سے درخواست کریں، اجازت تو جوڑی بڑی دور کی بات ہے. جیسے میں نے عرض کیا کہ ایک استاد اگر کسی طالب علم کی مسجد میں جاتا ہے تو اس طالب علم کے لیے تو بڑے فخر کی بات ہوگی کہ وہ اپنے استاد کو مصلی پہ آگے کھڑا کرے. تو انہوں نے کیوں نہیں آگے ہوئے، اس کا جواب ہم دے چکے ہیں کہ اگر وہ آگے ہو جاتے تو کچھ لوگ حدیث یاد کرتے، کچھ کی توجہ ہوتی، کچھ کی نہ ہوتی، لیکن انہوں نے حدیث کو ان کو یاد کروانے کے لیے ایسا کیا. اسی لیے آگے علماء نے لکھا ہے کہ بھئی کیا ہے، صاحب المنزل یحق بالامامۃ من الزائر، کہ بھئی گھر کا مالک، مسجد کا پرانا امام. آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے اکابر جو ہمارے بڑے ہیں، آپ نے ان کا مشاہدہ بھی کیا ہوگا، جب ہمارے مدرسے میں آتے ہیں تو اکثر وہ نماز نہیں پڑھاتے ہیں. حالانکہ یہاں یہ مسئلہ بھی نہیں ہے کہ کوئی ہمارے امام کو یہاں سے، کیونکہ مسجد ہماری الحمدللہ اپنا، مدرسہ ہمارا اپنا، لیکن پھر بھی آپ نے اس چیز کو نوٹ کیا ہوگا کہ بڑے اساتذہ جب آتے ہیں وہ اکثر نماز نہیں پڑھاتے. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے. تو اس لیے جو آدمی گیا ہے اگر اس کو یہ پتہ ہے کہ میری آواز اچھی ہے، میری قرات اچھی ہے، تو وہ کوشش کر کے نماز نہ پڑھائے. ہو سکتا ہے میرے نماز کی وجہ سے، دیکھو اگر اس کا بسترا نہ بھی گول ہو تو ان مقتدیوں کے ذہن میں اپنے امام کی حقارت تو آئے گی کہ بھی دیکھو ہمارے امام کی آواز کیسی ہے، امام تو مولوی تو ایسا ہوتا ہے، کتنی خوبصورت آواز تھی. تو اس لیے یہ آدمی کوشش کرے، اگر وہ ایک دو مرتبہ کہہ بھی دے، یہ عذر بیان کر لے کہ یار میں معذور ہوں، میرے پیچھے نماز نہیں ہوتی، ایسا وغیرہ ذالک، اس بات کی کوشش کی جائے. یہی خلاصہ ہے اس باب کا.